اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جو معاشرہ علم کو صرف حاصل نہیں کرتے بلکہ حکمت میں ڈھال کر بصیرت کی شمع روشن کرتے ہیں، جو معاشرے سوچ کو روایت کی زنجیروں سے آزاد کر کے ایجاد اور تجدید کو ترقی کا زینہ بنا لیتے ہیں، جو معاشرے صبر کو کمزوری نہیں قوت سمجھتے ہیں اور ہمت کو ہر امتحان میں سرفراز رکھتے ہیں، جو معاشرے تہذیب کو صرف وراثت نہیں بلکہ جینے کا سلیقہ بنا لیتے ہیں، جو معاشرے اخلاق کو مفاد پر قربان نہیں کرتے اور کردار کو ہر حال میں معیار بنا لیتے ہیں، جو معاشرے بانٹنے اور مدد کرنے کو احسان نہیں بلکہ فرض اور انسانی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جو معاشرے انسانیت کو ہر پہچان سے بلند رکھ کر ہر درد کو اپنا درد سمجھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو معاشرے حق کے خاطر جرأت سے کھڑے ہوتے ہیں اور سچ کو ہر قیمت پر زندہ رکھتے ہیں، ایسے ہی معاشرے خدا کی رحمت کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں، اور وہی قومیں تاریخ کے صفوں پر مثال بن جاتی ہیں۔ معزز مہمان خصوصی، معزز مہمان عزیز، برادران عزیز، اساتذہ اکرام، محترم مدرسین اور تمام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے روبرو جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کسی ایک ادارے یا ایک نسل تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کا مستقبل کا سوال ہے، اور وہ ہے علم، تعلیم، ایجاد و تجدید، نظم و ضبط، تہذیب، انسانیت اور جرأت۔ تاریخ اور علم ہر قوم کی ترقی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے وحی کا آغاز بھی اس حکم سے کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی حقیقت کو سر سید احمد خان نے یوں بیان کیا تھا، تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، علم انسان کو اندھی تکلیف سے نکال کر سوچ، فہم اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ بنیادی سوال اٹھاتا ہے، هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھیے، نظم و ضبط، ذمہ داری کے بغیر علم بھی سمت ہو جاتا ہے۔ قرآن وقت کی قسم کھا کر فرماتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً زمانہ خسارے میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کی قدر، صبر اور ڈسپلین کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی بات کو مولانا عبدالکلام آزاد نے فرمایا، ڈسپلین کے بغیر علم اور علم کے بغیر ڈسپلین دونوں نقصان دہ ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہم تاریخ کے صفوں کو گہرائی سے پلٹ کر دیکھیں تو یہ حقیقت ہم پوری روشنی کے ساتھ منکشف ہوتی ہے کہ بغداد، کردوبا، کائرو، دمشق، بخارا، سمرقند، نشاپور، فیض، استنبول، گراناڈا اور دلی صرف شہر ہی نہیں تھے، یہ علم، تحقیق اور تمدن کا روشن مینار تھے۔
यहीं से मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी ने जुबान पाई, मेडिसिन और साइंस ने निजाम सीखा, फिलॉसफी, लॉ, लॉजिक और थियोलॉजी ने सोच को पार दिया, और आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, लिटरेचर और मिलिट्री साइंस ने दुनिया को नया मायार अता किया। इन शहरों की रोशनी ने सिर्फ अपनी सरहदों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़हन और मुस्तकबिल को मुनव्वर किया। शहर वो जिंदा रहते हैं जहां इल्म सांस लेता है, शहर वो जिंदा रहते हैं जहां इल्म सांस लेता है, वरना इमारतें तो पत्थर की खामोशी होती हैं। आज अगर हम मौजूदा दौर का जायजा लें तो अपने मुल्क में अलीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद या कुछ चंद छोटे शहर अब भी इल्म और तालीम की खिदमत में अपना किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। मगर जब हम उसी आईने में अपने शहर मौदाह को देखते हैं तो ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमने अब तक कोई ऐसा मकाम हासिल किया जो हमें इल्म के नक्शे पर पहचान दे? अगर मौदाह को भी इल्म का रोशन सितारा बनना है तो ये सिर्फ चंद अफराद की जिम्मेदारी नहीं, मौदाह के हर घर को इल्म की मशाल जलानी होगी, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन अलीग पर आ जाती है जो सर सैयद अहमद खान के इल्मी मिशन के मशाल लिए दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में रोशनी फैला रहे हैं। अगर वही अपने जड़ों से जुड़ जाएं तो मौदाह का मुकद्दर बदलने में देर नहीं लगेगी। कौमें मंजिलों से नहीं अज़्म से पहचानी जाती हैं, कौमें मंजिलों से नहीं अज़्म से पहचानी जाती हैं, और शहर चिराग से नहीं इल्म से रोशन होते हैं। कहा जाता है भूखे पेट भजन नहीं होते, और ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इंसानी फितरत की गहरी हकीकत है। एक मशहूर शख्स को किसी ने उन्होंने इंटरव्यू में कहा, फिलोसफर बाद में बनना, पहले खूब पैसे कमा लो। ये नजरिया अपनी जगह पर बहुत ही दुरुस्त लगता है, क्योंकि अगर 4 दिन का भूखा इंसान हो और उसके सामने एक हाथ में एक रोटी रख दी जाए, दूसरे हाथ में एक किताब, तो वो सबसे पहले रोटी खाएगा। ये वो कड़ी सच्चाई है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे आसपास ऐसे तालिबे इल्म होते हैं जो अपनी इल्म की जरूरियात के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर कोई और काम करते हुए नजर आते हैं। ये हम सब का फर्ज है, आयत होता है कि मौदाह का हर फर्ज कम से कम इतना रिस्क जरूर हासिल करके इतना रिस्क जरूर हासिल करे कि उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके, ताकि वो इल्म हासिल करने के लिए आजाद हो। भूखी आंखों से ख्वाब नहीं देखे जाते, पहले जिंदगी संवारनी होती है, फिर सोच में उड़ान भरती है। इसके साथ ये बात भी बहुत जरूरी है कि बिना कुर्बानी और बिना मेहनत कोई भी काबिले ज़ौक़ मकाम हासिल नहीं होता। अगर इल्म का आला मयार चाहिए तो हमें इल्म के लिए वक्त, सब्र और लगन देनी होगी। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, चाहे आधी रोटी खाओ, चाहे किसी के पुराने कपड़े पहन लो, लेकिन इल्म जरूर हासिल करो। इल्म वो चिराग है जो फाकों में भी जलता है, और जो जल उठे वो अंधेरों से नहीं डरता। मौदाह के बाहिम्मत लोगों ने, खास तौर पे मौदाह के अली बिरादरान ने मेहनत, दुआ और बेमिसाल लगन के साथ ऐसे इल्मी मरकज कायम किया जहां मौदाह का कोई भी तालिबे इल्म के रास्ते में मजबूरी या बेसहारगी नहीं आएगी, जिसका नाम है मौदाह एजुकेशनल ट्रस्ट बाई अली। इसके लिए तमाम मौदाह वाले काबिले तारीफ है। अब इसमें कंप्यूटर्स भी अवेलेबल हैं, लैपटॉप भी अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी मुहैया है जिसमें फ्री किताबें हैं, फ्री सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए। ये सारे मौदाह के अली बिरादरान और
جو ہم خیال لوگ ہیں یہ ان کے کنٹریبیوشن، ان کی محبت اور ان کے سپورٹ کے نتیجے میں ہے۔ اس سال لگ بھگ 1500 سے 1800 تک بچوں نے پارٹیسپیشن کیا، جو سالوں بھر جو بھی پروگرامز یا ایونٹس چلتے رہے ہیں، جن میں سے آج 85 اسٹوڈنٹس کو ایوارڈ دیے گئے۔ اس کے علاوہ 11 انٹرنس کی کوچنگ وہ چلتی رہتی ہے۔ 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں اذان کے لیے۔ پروگرام کو رحمانیہ انٹر کالج میں چلایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سال بھر ہماری کمپٹیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہی رہتی ہیں، اور لاسٹ میں ٹیسٹ سیریز جو بھی ادر یونیورسٹیز میں جو بھی انٹرنس ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ٹیسٹ سیریز وہ کرائی جاتی ہے۔ اور ان سب کے لیے علی برادری کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تمام موضوعات کے لوگوں کا۔ اور ایک چیز جو بہت ہی ضروری ہے کہنے کے لیے کہ ہمارے معاشرے پر ایک عظیم ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں یتیم کا، بے سہاروں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، ان سب کا ہاتھ تھام کر اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور جو بھی چیزیں یا جو بھی وسائل دی گئی ہیں ان کو یوٹیلائز کریں۔ ہماری لائبریری 24 گھنٹے کے لیے ہے، اگر 24 گھنٹے اسٹوڈنٹ اس میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو وہ بیٹھیں، اور کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جس کو کسی بھی طریقے کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ میٹا کے سینٹر پر آئیں، اور انہیں جس طریقے کی بھی مدد کی ضرورت ہو وہ اس مدد کے لیے لوگ آگے آ جائیں گے اور ان کی مدد کو پوری کی جائے گی۔ لیکن مین چیلنج کیا آتا ہے کہ اگر بچے کسی، ہم نے انٹرنس ایگزام کے لیے 30 بچے منتخب کیے کمپٹیٹیو ایگزام سے ان کو سلیکٹ کیا، 30 میں سے چند بچے آئیں گے، چند بچے نہیں آئیں گے۔ آج کمریا کا میلہ ہے، کل ماچا کا میلہ ہے، پرسوں ادھر کا میلہ ہے، آج ان کی شادی ہے، کل ان کی ولیمہ ہے، پرسوں ان کی مہندی ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی رزلٹ نہیں آتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنا مطلب بچے اپنا، بلکہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کا اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پڑھائی کے لیے ایک کنسسٹنٹ ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ ایک دم سے نظر نہیں آتا کہ یوں ہی نظر آ گیا، دکھ گیا۔ اس میں ٹائم لگتا ہے، آدمی سال بھر پڑھائی کرتا ہے کنسسٹنٹلی، تب جا کے لاسٹ میں اس کا رزلٹ آتا ہے۔ انٹرنس میں اس سے زیادہ کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے میں بچے اتنی ہی زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو اس چیز پر میں تمام بچوں کے ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ ضرور اس چیز پہ دھیان دیں، جو لوگ بھی انٹرنس کی تیاری کر رہے ہیں وہ ان کو باقی چیزوں سے بچا کر کمپٹیٹیو تیاری میں پریپریشن کرنے میں زیادہ ٹائم دیں، ورنہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لاسٹ میں بس یہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، قومیں تقریروں سے نہیں کردار سے زندہ رہتی ہیں، قومیں تقریروں سے نہیں کردار سے زندہ رہتی ہیں، جب علم کے چراغ جلتے ہیں اندھیرے خود مٹ جاتے ہیں۔ جب علم کے چراغ جلتے ہیں اندھیرے خود مٹ جاتے ہیں، جو خود کو سنوار لے وہی دنیا سنوارتا ہے، یہی پیغام قرآن ہے اور یہی راز حیات۔ شکریہ۔